حشمت غنی صاحب، وائس آف امریکہ کی اردو سروس کو وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ کابل کا فال آپ کے لیے بھی سرپرائزنگ تھا؟ نہیں، کابل کا فال 18 مہینے پہلے دعا پہ سائن ہوا تھا، کوئی سرپرائز نہیں تھا۔ اشرف غنی صاحب جو آپ کے بڑے بھائی ہیں، ان کے جو لاسٹ ڈیز ان آفس تھے، اگر آپ وہ کچھ ڈسکرائب کر سکیں۔ لاسٹ ڈیز آفس ان کا سارا ملٹری، این ڈی ایس، نیشنل سیکیورٹی ٹیم امریکن آرڈر پہ چل رہا تھا، نہ اشرف غنی کے آرڈر پہ۔ اشرف غنی صاحب کا جو ڈپارچر تھا، اس پروگرام سے آپ آگاہ تھے؟ نہیں۔ وہ ان کے اس فیصلے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ ڈیفینڈ تو اس لیے کرتا ہوں کہ اگر ٹھہرتا تھا تو بلڈ بیت بن جاتا تھا، وہ ہمارے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتا، ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ مارم جو اس نے کیا 18 مہینے میں کہ دنیا کو کنونس کر دے کہ جسی طریقہ سے زلمہ خلیلزاد نے ڈیزائن کیا ہے، یہ افغانستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ ابھی وہ ہے 11 مہینہ ہو گئے، ہمارا بینکنگ بند ہے، ہمارا انٹرنیشنل ریلیشن بند ہے، ہمارا ایجوکیشن سینٹرز زیادہ کے زیادہ بند ہے۔ تقریباً سال پورا ہو رہا ہے طالبان کی گورنمنٹ کا، آپ افغانستان کا فیوچر کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ ٹھیک جا رہا ہے، اس لیے کہ اسی سٹائل پہ فیوچر بہت بلیک نظر آتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے ایجوکیٹ کا، ہمارے جو یہ 20 سال کا جو سب سے زیادہ فائدہ تھا وہ ایجوکیشن لا تھا۔ پہلے گریڈ تک، 6 گریڈ تک جا سکتی، پھر 12 تک نہیں جا سکتی، ہماری یونیورسٹی میں پھر جاتی۔ یہ طالبان کو اور طالبان لیڈرشپ کو نہ دنیا سے الگ کر دے گا، بلکہ افغان لوگوں سے بھی ان لوگوں کا فاصلہ بہت زیادہ کرے گا۔ لیکن طالبان کہتے ہیں کہ اس 1 سال کے دوران انہوں نے جو شدت پسندی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں خاطر خواہ کمی لائی ہے۔ Safety cannot be the mother of all things, and that's what unfortunately some of the Talibans keep on bringing in. We brought safety. No, you lay down your own weapon. The enemy left and you stop fighting. That's not a genius. It doesn't take a genius to put the two and two together. حالیہ دنوں میں آپ افغانستان گئے تو کچھ اگر بتا سکیں کہ کن افغان طالبان لیڈر سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ میری بات جو زیادہ ڈیٹیل پہ ہوئی تھی وہ ملا یعقوب سے ہوا ہے کہ ینگ ہے اور انرجیٹک بھی ہے، وہ تھوڑا ذرا اس کو سمجھ بھی آتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ چین آف کمانڈ ابھی تک نہیں آیا ہے، طالبان آرڈر نہیں بن رہا ہے۔ ہاں، ایک کانسٹیٹیوشن پہ ان لوگوں کو بیٹھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی اپنے لیے کوئی قانون بناتا ہے، ابھی بناتا ہے، ابھی بناتا ہے، گورنر بھی بناتا ہے، جج بھی بناتا ہے۔ ایکٹنگ ڈیفنس منسٹر ملا یعقوب صاحب سے جب آپ کی بات ہوئی تو کیا آپ نے یہ تمام ایشوز ان کے ساتھ ریز کیے؟ میں نے تو ریز کیا، میں سارے کو ساتھ جو جتنا لیڈرشپ ہے پہلے دن سے کہتا، اکانومی پہ فوکس چاہیے، وہ ضرور چاہیے جی۔ اکانومی بغیر وومن انوالومنٹ، بغیر انٹرنیشنل انوالومنٹ، بغیر ریجنل انوالومنٹ وہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ سولوشن کیا ہے یہ جو آپ نے اتنی زیادہ نشاندہی کی ہے ایشوز کی؟ سولوشن سمپل ہے، ابھی سمپل ہے، بعد میں مشکل ہو جائے گا۔ ابھی سمپل ہے، آپ قرضے لوگوں کو نہیں دیتے، اشرف غنی کے لوگوں کو نہیں دیتے، کسی گروپ کو نہیں دیتے، ٹھیک ہے، آپ وہ ٹیکنوکریٹ کو دے دیجیے۔ یہ جو سیٹس ہے، ہزارہ میں ایکسپرٹ ہے، اس پہ تاجک میں ہے، پشتون میں ہے، سب کچھ منا رہے، تو اسی سے ایک ایکسپرٹ لے آؤ، کرسی دے دو اس کو، اتھارٹی دے دو اس سے۔ یہ ریلیجس بات نہیں ہے۔ فارن افیئرس، اکانومی has got nothing to do with the religion. یہ بالکل ٹیکنیکل بات ہے۔ بہت سارے دنیا کے ممالک انکلوڈنگ دی یو ایس افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، آپ کا کیا ٹیک ہے؟ ہر ملک
اپنے ڈیفنس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے. پاکستان یہ سمجھتا کہ اگر افغانستان زیادہ امریکہ کے یا نیٹو کے قریب آتا ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں کچھ میں مارم، اگر انڈیا کے قریب آتا ہے یہ تو سب ہمارے دشمنی کی. اور اسی پراکسی وار کی وجہ سے ہمیں بھی ڈیمیج ہوا. میرا خیال ہے پاکستان کو بھی کافی عرصہ پڑے گا کہ یہ جو افغان سوچتے ہیں پاکستان کے بارے میں، اس کو دوبارہ عربی لوگوں کے پاس اچھا چیز بات یہ ہے کہ پاکستان لوگ اور افغان لوگوں میں بہت قریب روابط ہے.